اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو طریقہ و اسلوب بیان اختیار کیا ہے اس میں انسانوں کے اندر معمول بیان کو اختیار کیا ہے اور وہ تمثیل ہے۔ مختلف اسالیب ہیں بیان کے کسی مطلب کو مخاطب تک پہنچانے کے لیے، اور ان میں سے ایک اسلوب یا ایک طریقہ راستہ تمثیل کا ہے، مثال کے ذریعے بات سمجھانا۔ مثال کے ذریعے بات سمجھانا بسا اوقات ضروری ہوتا ہے، بغیر تمثیل کے بات واضح نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اگر ضروری نہ ہو تو مخاطب اور طرف جس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے اس کی حالت اقتضا کرتی ہے کہ اس کے لیے مثال بیان کی جائے، سہولت فہم کے لیے مطلب کو آسان کر دیتی ہے مثال۔ اور بعض اوقات یہ معنی کا تقاضا ہوتا ہے کہ معنی اپنی ذات میں اس نوعیت کا ہے کہ مثال کا متقاضی ہے، اور مثال کے بغیر عام آدمی تک منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ رائج ہے، ہر زبان کا اسلوب ہے، طریقہ ہے، قرآن کا بھی ہے اور دیگر زبانوں میں بھی ہے، معمولات میں، روزمرہ گفتگو میں، علوم میں، کثرت سے تعلیم میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تمثیل پر یہ اعتراض معترضین نے کیا ہے، کفار نے و مشرکین نے، کہ اللہ کے کلام میں تمثیل یہ دلیل ہے یا علامت ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا اللہ کے کلام میں تمثیل نہیں ہونی چاہیے، شایع نشان نہیں ہے اللہ کے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کوئی رکاوٹ، معنی، حیا، شرم ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال میں کس چیز کی مثال دے اس کی بھی کوئی رکاوٹ یا شرم والی بات نہیں ہے۔ مثال وہ ہونی چاہیے جو مطلب کو واضح کرے، نہ کہ مثال خود بذات خود خصوصیات اس کے اندر ہوں کہ وہ مثال اگر کوئی بڑا آدمی دے رہا ہے تو بڑی مثال ہونی چاہیے، اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے مثال دی جا رہی ہے تو بڑی مثال ہونی چاہیے، یا بڑی چیز کی مثال ہونی چاہیے۔ چونکہ مثال کا کردار ممثل کو واضح کرنا ہے، خود واضح ہونا نہیں ہے، یا خود اپنی عظمت، بڑھائی اور حسن کسی فرد کے سامنے مثال نے نہیں پیش کرنا، بلکہ ممثل کو واضح کرنا ہے، اور جو یہ کام کر سکے وہ مثال بن سکتی ہے۔ وہ چیز اپنی ذات میں وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، حقیر ہو، عظیم ہو، اس کی حقارت و عظمت کو مثال میں کوئی دخل نہیں ہے، اصل دخل اس کی مماثلت میں ہے اور مشابہت میں ہے،
وہ وجہ جو ممثل اور مثال دونوں کے درمیان مشترکاً پائی جاتی ہے، اگر وہ قوی ہے اس کے اندر اور واضح ہے، وہ مثال بننے کی قابلیت وہ شے رکھتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے، کوئی بھی مثال اللہ دے اس کی کوئی شرم رکاوٹ نہیں ہے۔ مثلا ما، اور وہ مثلا ما مثال بعوضہ ہو سکتا ہے۔ بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، حشرات میں سے حشرہ جو انسان کے زیادہ شناختہ شدہ مخلوق ہے۔ ہر چند قرآن میں مثال دی نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ بعضوں نے یہ قرینہ لگایا ہے کہ یہ جو لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعوضہ کی مثال کا دفاع کیا ہے کہ مثال دینے میں کوئی مضائقہ حرج نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی آیت میں یا کسی صورت میں بعوضہ کی مثال دی گئی ہے اور لوگوں کو بری لگی ہے، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو جواب دیا ہے۔ اور ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے کہیں لفظ بعوضہ اس آیت کے علاوہ مثال کے طور پر استعمال ہوا ہو، اس لیے بعضوں نے اس کو قرآن کی ایک دوسری آیت میں مکھی کی مثال دی گئی ہے، ذباب کی، ضعف میں اور حقارت میں، تو بعضوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ چونکہ بعوضہ بھی یہ حشرہ مکھی کے خاندان سے ہے۔ حشرات میں جیسے جانوروں میں ایک نو ہوتی ہے، پھر اس کے اندر آگے اقسام ہیں بہت ساری، جیسے مکڑی ایک نو ہے اور اس کے اندر متعدد اقسام کی مکڑیاں ہیں، اسی طرح مکھی ایک نو ہے اور اس کے اندر متعدد مکھیاں ہیں، یعنی یہ بھی ایک ذباب ہے یا مکھی ہے جس کو بعوضہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی دی ہے اس پر انہیں اعتراض تھا، نہ مکھی پر معیناً کا اعتراض تھا اور نہ ہی مچھر کی مثال دی گئی ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کلام الہی میں بار بار مثالیں آ رہی ہیں، جیسا اسی آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے ان منافقین کی یا مردد لوگوں کی جن کے دلوں میں ریب ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جو آگ جلاتے ہیں، اور ان کی مثال دی ہے ان کی ذہنی حالت کی، ان کی ایمانی حالت کی۔ اس طرح کی متعدد مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر جہاں لفظ مثال استعمال ہوا ہے اور جہاں نہیں ہوا، مثال آئی ہے لیکن وہاں یہ مادہ مثل استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن اصل مثال موجود ہے، تمثیل ہے۔ اور انہیں اسی پر اعتراض تھا کہ یہ مثالوں کے ذریعے سے تو اللہ کا کلام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا کلام مثالوں سے منزہ ہونا چاہیے، کمزوری ہے، کمی ہے مثال کی۔ علمی اسلوب میں مثلا ادبیات کے اندر یہ خصوصاً جو ادب شناس لوگ ہیں، ادب سے مراد آداب کلام، کسی بھی زبان کے ادبیات کے ماہرین یا ادب شناسا لوگ، ان کے ہاں کچھ چیزیں گفتگو میں کلام میں حسن پیدا کرتی ہیں، کچھ چیزیں کلام میں ایک عیب سمجھی جاتی ہیں۔ مثلا جیسے اگر علمی گفتگو ہے اور اس علمی گفتگو کے اندر اگر خطیبانہ انداز اختیار کر لیا جائے، یعنی جہاں پر دلیل برہان پیش کرنا ہے وہاں پر قانع کنندہ باتیں، اقناعی باتیں، لوگوں کی پسند کی باتیں کی جائیں، عوام پسند باتیں کی جائیں علمی مقام پر، تو یہ عیب ہے ایک کلام کے اندر۔ علماء مقام استدلال میں اور کسی بات کے ثبوت میں، کسی بات کے حق میں دلائل دیتے ہوئے خطیبانہ کا باتیں اگر شروع کر دیں تو اس کو اہل ادب عیب سمجھتے ہیں کہ یہ عالمانہ گفتگو کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر علمی گفتگو ہو رہی ہو، علمی گفتگو سے مراد یعنی کوئی مطلب ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل، علمی دلائل پیش کیے جا رہے ہوں یا علمی دلائل کی ضرورت ہو اور وہاں پر شعر پڑھے جائیں، شعروں کی مدد سے علمی موضوع بیان کیا جائے، یہ عیب ہے یہ کہ علمی گفتگو شعر و خطابہ اور خطابت سے نہیں کی جاتی،
علمی گفتگو دلیل و برہان کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ لہٰذا اسلوب جو کلام کے ہیں اس کے اندر ادب شناس لوگ یا آداب کلام سے واقف لوگ وہ تشخیص دے دیتے ہیں کہ کون سی چیز کس طرز کلام کے مناسب ہے اور کس طرز کلام کے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر علمی گفتگو ہے اور وہاں خیالی باتیں، تخیلاتی باتیں کی جائیں تو یہ کلام میں عیب ہے، یہ اس کو اچھا کلام نہیں کہا جاتا، یا جو شخص یہ کرے یہ بات اس کو اچھا خطیب یا اچھا متکلم نہیں سمجھا جاتا۔ صحیح متکلم کی علامت یہ ہے کہ وہ علمی گفتگو میں صرف علم کی بات کرے، باقی امور شامل نہ کرے۔ لیکن جو ضعیف ہوتے ہیں وہ اپنے کلام کی کمی کو ان چیزوں سے پورا کرتے ہیں، یعنی علمی کمی کو شعروں سے پورا کرتے ہیں، علمی کمی کو خطیبانہ باتوں سے اور عوام پسند باتوں سے پورا کرتے ہیں، لیکن ان کے کرنے سے یہ عیب ختم نہیں ہو جاتا، یہ کلام میں واقعاً عیب ہے یہ۔ اسی طرح اب جو خطیب ہے، جو متکلم ہے، جو صاحب کلام ہے، اس کی شان کے لحاظ سے بسا اوقات یہ تشخیص دیا جاتا ہے کہ اس طرز کا متکلم وہ کیا گفتگو کرے کیا نہ کرے، اس کے شایع نشان کیا چیز ہے، اس کے شایع نشان کیا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے بارے میں عوام نے خود سے ایک معیار اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا جو بھیجا ہوا فرد ہے مبعوث، اس میں انسانی ظاہری تقاضے نہیں ہونے چاہیے، وہ فرشتہ ہونا چاہیے یا فرشتوں کی مانند ہونا چاہیے، اور اگر وہ خصوصیات اس کے اندر ہوں تو اسے عیب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے کلام کے لیے بھی انہوں نے خود سے ایک معیار قائم کیا ہوا تھا کہ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی لوگ اگر اپنی بات مثالوں سے سمجھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مثالوں سے بات نہ سمجھائے۔ خوب یہ ان کا خود ساختہ معیار ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ادبیات کا تقاضا ہے، چونکہ قواعد ادب میں مثال کلام کو ناقص نہیں کرتی بلکہ کلام کو تقویت کرتی ہے۔ از نظر ادبی تمثیل قوت کلام سمجھا جاتی ہے، نہ کہ ضعف کلام ہے یہ۔ لیکن انہوں نے ادبی قاعدوں کے حساب سے نہیں کہا کہ مثال دینا ادب کے خلاف ہے، ادب کلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے شایع نشان وہ نہیں کہتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ مثالیں روزمرہ کی ہماری طرح کی مثالیں، عام آدمیوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں۔ خب مثال کا ہدف یہ ہے، جیسے ابھی ذیل میں آئے گا، کہ اس کے ذریعے سے ہدایت مقصود ہے، اور جو چیز ہدایت میں تسہیل ہو، جس کی وجہ سے سہولت ہو، آسانی ہو، وہ ہدایت کی ضروریات میں سے ہے۔ اگر دلیل کے ذریعے ہدایت ہو سکتی ہے دلیل دی جائے، اگر وضاحت کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے تو وضاحت کی جائے، اگر تشبیہ کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے تشبیہ دی جائے، اگر تمثیل کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے تو تمثیل پیش کی جائے۔ یعنی کلام کن اسلوب پر اور کس خصوصیت پر مشتمل ہو، یہ مقصد کلام معین کرتا ہے کہ یہاں پر آپ کا مقصود کیا ہے۔ جیسے ایک کلام یہ ہے کہ بعض لوگ، انسانوں میں رائج ہے یہ کام، علمی اور نصابی کتابوں میں بھی ہے، کہ ایک زمانے میں اچھی کتاب، علمی کتاب اس کو کہا جاتا تھا جو کسی کو سمجھ نہ آئے، اتنی مشکل الفاظ ہوں، ترکیبات بہت مشکل ہوں، نادر قواعد اس کے اندر استعمال کیے گئے ہوں، لہٰذا علماء کئی سال لگا کر ایک کتاب لکھتے تھے اور اس کو مشکل بنانے میں پوری توانائی اپنی صرف کرتے تھے، اور اس وقت وہ کتاب مشہور ہو جاتی تھی۔ یہ بہت گہری کتاب ہے، بہت علمی کتاب ہے، چونکہ بہت مشکل کتاب ہے، اس میں الفاظ بہت مشکل ہیں،
اس میں ترکیبات بہت مشکل ہیں، اور یہ کتابیں ابھی موجود ہیں، نصاب کے اندر بھی موجود ہیں۔ بعض ادبیات کی کتابیں ہیں جن سے مطلب نکالنا خود ایک بہت دشوار امر ہے، استاد کے لیے بھی دشوار ہے اس کتاب سے مطلب نکالنا، اور شاگرد کے لیے بھی بہت مشکل ہے اس کتاب سے مطلب سمجھنا۔ خوب ان نصابی کتابوں کا مقصد کیا ہے؟ عالم کی دھاک بٹھانا، اس کی قوت تحریر بتانا، قوت کلام اس کا بتانا مقصود ہے، یا تعلیم مقصود ہے؟ اگر تعلیم مقصود ہے تو تعلیم جو مقصد ہے یہ معین کرے گا کہ نصابی کتاب میں زبان کیسی استعمال ہونی چاہیے، نصابی کتابوں کی کیسے زبان ہو، لیکن یہ چیز قدیم علماء مراعات نہیں کرتے تھے، خصوصاً دینی کتابوں کے اندر جو عربی ادب کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اور اسی طرح باقی علوم کے بارے میں جو ابھی تک وہ کتابیں رائج ہیں۔ مثلا فقہ کے اندر کچھ کتابیں ہیں بہت ہی پیچیدہ کتابیں ہیں، اساتید کا بڑا وقت لگ جاتا ہے ان کتابوں کی عبارتوں کو سیدھا کرنے میں، اور ان سے زیادہ دقت طلاب کو محسوس ہوتی ہے، اور انہیں بہت جتن کر کے وہ عبارت سمجھنا پڑتی ہے، جبکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اصل مطلب آسان ترین طریقے سے طالب علم تک پہنچایا جائے۔ مثلا اگر احکام فقہ آپ طالب علم کو سکھانا چاہتے ہیں تو آسان ترین زبان میں احکام اس کو تفہیم کر دیں، حکم پورا سمجھ میں آئے اس کو، لیکن جب وہ عبارت کے بکھیڑوں میں الجھا دیا جاتا ہے اس کی عمر ضائع ہوتی ہے۔ اسی طرح ادبی کتابیں ہیں، صرف و نحو کی کتابیں ہیں نہایت پیچیدہ اور غیر موزوں، اسی طرح باقی علوم کی کتابیں ہیں، کلام کی کتابیں ہیں، فلسفہ کی کتابیں ہیں، بلکہ ایک کتاب جو نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، امامیہ البتہ پڑھاتے ہیں علم اصول میں، کفایت الاصول، اس کے بارے میں ہے کہ مصنف نے 25 سال میں یہ کتاب لکھی ہے، تدوین کی ہے، ایک جلد کتاب ہے، مختصر سی ہے، اتنی بڑی سخین کتاب نہیں ہے، 25 سال اس کتاب کو لکھنے میں لگ چکے ہیں۔ اس سے بڑی کتاب علم اصول میں شہید صدر نے لکھی ہے، 3 مہینوں میں 3 جلدیں لکھی ہیں، اور ان کی اپنی کتابوں میں تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی، اور ہر لحاظ سے وہ کتاب شہید صدر کی اسی علم میں، حلقات الاصول میں وہی علم ہے، وہی بحث ہے، وہی مطالب ہیں۔ ایک مصنف نے پورا دورہ 3 جلدیں لکھ دی ہیں 3 مہینے کے اندر، اور ایک کتاب ہے ایک مصنف نے اس سے کم ایک جلد لکھی ہے، اور وہ 25 سال میں 25 سال میں کیا کرتے رہے ہیں؟ یوں تو نہیں کہ علم بڑھاتے رہے ہیں، علم میں زیادہ غور و فکر کرتے رہے ہیں، بلکہ عبارت پیچیدہ بناتے رہے ہیں۔ مثلا عبارت ایسی لکھتے تھے، پھر پڑھاتے تھے، اور جب پڑھاتے تھے احساس کرتے تھے کہ یہ عبارت آسان ہے اور جن کو پڑھائیے سمجھ گئے ہیں، تو وہ واپس اس عبارت کو تبدیل کر دیتے تھے، ایسی عبارت ہو جو سمجھ میں نہ آئے۔ خوب یہ ایک ایسے اسلوب ہیں کلام کے کہ جس سے عالم اپنی علمی دھاک بٹھاتا ہے۔ جب یہ قاعدہ بن جائے، ضابطہ یہ بن جائے کہ جو جتنی پیچیدہ بات کرے گا اتنا بڑا عالم ہوگا، جو جتنی مشکل عبارت لکھے گا اتنا بڑا عالم ہوگا، تو بڑا عالم بننے کے لیے یہ پیچیدگیاں عبارتوں میں پیدا کرتے تھے۔ اب تعلیم اور ہدایت 2 ایسے مقاصد ہیں، یہ اقتضا کرتے ہیں کہ ان کی زبان کیسے ہو، تعلیم کی زبان کیسے ہونی چاہیے۔ جو رائج کتابیں ہیں دینی مدرسوں میں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہیں، یہ کسی پہلو سے تعلیم کے مقاصد کے لیے موضوع نہیں ہے، بھلے مصنفین کی عظمت کے لیے، ان کے علمی دھاک کے لیے ٹھیک ہیں، یہ ثبوت ہیں، نمونے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اور چونکہ اسلاف کی ہیں، پرانی کتابیں ہیں، لہٰذا مقدس ہیں، اور یہ اسلاف پرستی نے کئی نسلوں کو تعلیم کے اندر ان مشکلات کا شکار کیا ہے، اور نتیجے کو جس نے بہت کم کیا ہے، یعنی دینی تعلیم میں دینی متون پڑھ کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بہت قلیل ہیں۔
اس کو فیصد نہیں کہتے، فی ہزار کہتے ہیں، جیسے شہید مطہری جیسی شخصیات نے تجزیہ کیا ہے نظام تعلیمی، نظام دینی تعلیمی نظام کی، کہ 1000 میں سے ایک شخص موفق ہوتا ہے، درمیانے درجے کا عالم بنتا ہے، 1000 طالب علموں میں ایک طالب علم، تو یہ بہت خوفناک نتیجہ ہے، افسوسناک نتیجہ ہے۔ 100 میں سے ایک بنے، یہ بھی خوفناک نتیجہ ہے، یہ نتیجہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ تعلیمی نظام ناکام ہے جس میں 100 بچے پڑھیں اور ایک بچہ کامیاب ہو۔ تو وہ نظام کیسا ہے جس میں 1000 بچے شروع کریں اور ایک بچہ پڑھنے میں کامیاب ہو۔ یہ بیچ میں کیا مشکلات ہیں؟ ان جملہ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ پیچیدہ کتابیں ہیں جو تعلیمی مقاصد کے بالکل الٹ ہیں، متضاد ہیں یہ، لیکن سلفیت پرستی کی وجہ سے، سلفیت کی وجہ سے یہ نہیں، چونکہ اسلاف کی ہیں، مقدس ہیں، اور بزرگان ان کو پڑھتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو رہنا ہے۔ نسلیں ضائع ہوں، عمریں ضائع ہوں، نتیجے نہ نکلیں، ناکامیاں ہوں، وہ قابل برداشت ہیں، لیکن یہ اسلاف کے یادگاریں، یہ سب سے زیادہ اہمیت ان چیزوں کی ہے۔ تعلیم و ہدایت میں خود مقصد معین کرتا ہے، اپنی زبان، طریقہ، اسلوب، روش کیسی ہونی چاہیے۔ اور تعلیم کے علاوہ بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی اور مقاصد ہوں تعلیم کے علاوہ تو وہ بھی مقصد معین کرے گا کہ اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے، عبارت کیسی ہونی چاہیے۔ تعلیم و ہدایت کے لیے واضح، جس طرح قرآن کریم نے جس اسلوب کو اختیار کیا اس کا نام رکھا ہے مبین، یعنی زبان مبین ہو، واضح ہو، بالکل بیان ہو، تبیان ہو، روشن ہو، اس کے اندر ابہام نہ ہو، اس کے اندر پیچیدگی نہ ہو، اس کے اندر ایسا مشکلات نہ ہوں کہ جو تعلیم یا ہدایت کے مقصد کو روک دیں اور رکاوٹ بن جائیں۔ خب یہ ہدایت کا اسلوب معین کرے گا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، اور ہدایت کے لیے سب سے موزوں، تعلیم و ہدایت دونوں کے لیے سب سے موزوں تمثیل ہے، کہ تمثیل سے بہتر زبان انسان کشف نہیں کر سکا۔ تمثیل البتہ لفظی بھی ہے، تمثیل مجسم بھی ہے، اور مجسم تمثیل جیسا اشارہ کیا کہ الجھن ساری علوم دین میں ہے، اور علوم دین جس طرح اسیر ہیں، پابند ہیں، مقید ہیں، بے جا رسومات میں، بے جا قسم کے قیودات میں، علوم کو لوگوں نے آزاد کرا لیا ہے، لیکن دینی علوم نہیں آزاد ہوئے، غیر دینی علوم آزاد ہو چکے ہیں۔ وہ بھی پابند تھے ان پابندیوں کے، لیکن ان کے ماہرین نے ان علوم کو آزاد کرا کے اور ان کو آسان بنانے کے لیے ہر چیز کا سہارا لیا ہے۔ جیسے اگر ریاضی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کس عمر کے بچے کو آپ ریاضی پڑھا رہے ہیں، انہوں نے اسی زبان کا سہارا لیا ہے۔ کسی جگہ پر ریاضی کے لیے بھی مثلا مجسم تمثیلات، مجسم نمونے اختیار کیے گئے ہیں، کسی جگہ پر شکلیں ہیں، کسی جگہ پر مختلف چیزیں ہیں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ایک ضابطہ، قاعدہ علم ریاضی کا بچے کو سمجھ میں آ جائے، اور تمثیل سے زیادہ آسان ہے سمجھانا، خصوصاً مجسم تمثیل سے۔ اور دوسری چیز جو جس میں مجسم تمثیل زیادہ موفق ہوئی ہے، وہ یہ ہنر ہیں، جو رائج ہنر ہیں، جیسے نقاشی ہے، تصویر سازی ہے، یہ بھی تمثیل ہی کا ایک حصہ ہے۔ مجسمے ہیں، ان کو تمثیل ہی کہتے ہیں، ان کو یہ بھی تمثیل ہیں۔ اسی طرح سے جو نمائشیں ہیں، نمائشی حرکتیں انسان کرتا ہے، جیسے افسانے ہیں، یا جیسے فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، سٹوریاں ہیں، کہانیاں لکھی جاتی ہیں، یہ سب تمثیل ہی کی وسعت ہے۔ اور یہ تمثیل پھر شعر میں، نثر میں، یعنی زبان لفظی تمثیل بھی ہے اور مجسم تمثیل بھی ہے۔ مجسم تمثیل نے زیادہ پیش رفت کی ہے لفظی تمثیل کے بجائے۔
لفظی تمثیل پھر بھی مقید ہے کچھ قواعد کے اندر یا رسومات کے اندر یا سلفیت کے اندر، لیکن مجسم تمثیل یا ہنر مجسم، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کیا ہے، انہوں نے کسی قید کی پابندی نہیں کی، سلفیت کی پابندی نہیں کی کہ اسلاف اس طرح سے ہنر مجسم ترسیم کرتے تھے اور ہم اس طرح سے کریں نہ۔ اور آج فاصلہ دیکھ لیں ہم کتنا پڑ گیا ہے اور کتنا بن گیا ہے۔ یہ جتنی اختراعات ہیں ان سب کے اندر تمثیل کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ مثلا یہ گھروں کے ڈیزائن ہم دیکھیں کتنے سادہ گھر ہیں، پہلے بنے ہوتے تھے، ایک لائن میں کمرے بنا کے آگے برآمدہ بنا دیتے تھے، ایک ہی طرز کی تعمیرات ہوتی تھیں، لیکن آج ہر گھر ایک خوبصورت نقشے کے ساتھ بنا ہوا ہے، اس نقشے میں دیکھنے میں حسن ہے، اس کے مکان کے اندر رہنے میں سہولت ہے، انسان اس میں بیٹھ کر آسائش محسوس کرتا ہے اور تکلیفیں اس کی کم ہیں، مثلا گرمی سردی کے اثرات سے بچ رہا ہے یا دیگر جو اس کو ایک نقشے کے اندر سہولتیں میسر آتی ہیں۔ تو یہ سب تمثیل کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ تمثیل انسان کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد کردہ قوت نہ ہوتی تمثیل، تو اتنے نت نئے نقشے بھی نہ بناتا، ڈیزائن بھی نہ بناتا۔ آج ہر چیز انسان دیکھتا ہے وہ خوبصورت قالب میں اس کے سامنے آتی ہے، گاڑیاں خوبصورت طریقے سے، گھریلو وسائل خوبصورت طریقے سے، انسان کا لباس، کپڑے خوبصورت طریقے سے، جوتے، ہر چیز انسان کی متحول ہو رہی ہے اور اس میں جمالیاتی پہلو زیادہ آیا ہے۔ یہ اسی تمثیل کا نتیجہ ہے، البتہ مجسم تمثیل جو لفظی تمثیل سے ہٹ کر ہے۔ تو تمثیل تو ایک انسانی اسلوب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذوق دیا ہے، قریحہ دیا ہے تمثیل کا، جہاں اس کو میدان ملا ہے اس نے ترقی کی ہے، جہاں اس کو روکا گیا ہے وہاں اس نے، یعنی جیسے تعلیم میں بجائے تمثیل کے تعقید، ایک علم معانی کی اصطلاح ہے عقدہ، گرہ، تعقید معقد کلام اس کو کہتے ہیں جس میں گرہیں بہت زیادہ ہوں، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، گانٹھ، کسی جیسے دھاگے کو گرہ لگا دینا۔ خوب اسی طرح کلام میں گرہ لگا دینا، یعنی ہر جملے میں، ترکیب میں، ابھی آپ عبارتیں دیکھیں اس میں ضمیر کدھر پلٹ لے یہ گرہ بنی ہوئی ہے، یہ معقد کلام ہے۔ یعنی گرہیں جتنی لگائیں زیادہ فاضل نظر آئیں گے، گرہیں جتنی کھولیں زیادہ عالم نظر آئیں گے۔ یہ تو ہدایت اور تعلیم دونوں کے منافی ہے یہ گرہیں لگانا۔ بلکہ جب پڑھاتے ہیں علم معانی تو وہاں پر تعقید کلام کو عیب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شخص فصیح نہیں ہے جس کے کلام کے اندر تعقید ہو، یعنی عقدہ ہو، معقد کلام پیش کرتا ہو، پیچیدہ بات بنا کے اس کو گرہیں لگا کے پیش کرتا ہو۔ خوب یہ عیب ہے، یہ تو غرض کے منافی ہے جو انسان دل میں مدعا رکھتا ہے سمجھانا، اور دوسری طرف سے سمجھانے کے لیے یہ جو طریقہ انتخاب کر رہے ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہے، تو یہ نامعقول ہے، حکمت کے خلاف ہے یہ چیز۔ اس لیے قرآن کریم میں تعقید نہیں ہے، گرے نہیں ہیں کلام میں۔ قرآن نے اپنے اسلوب کا نام رکھا ہے مبین، واضح، روشن۔ اب اس واضح روشن میں اہم کردار تمثیلات کا ہے، یعنی قرآن کی ہدایت کیوں بہت واضح ہے، چونکہ تمثیلات سے مدد لی ہے قرآن کریم نے۔ اس لیے ہدایت کا اقتضا ہے کہ تمثیل ہو۔ اب یہاں اعتراض کیا لوگوں نے کہ اللہ کے کلام میں تمثیل کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کو کوئی شرم یا رکاوٹ نہیں ہے، کیوں نہ ہو؟ خوب اللہ کا اصرار کیوں ہے تمثیل پر؟ مشرکین کہتے ہیں حتماً نہ ہو تاکہ یہ ثابت ہو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصرار ہے کہ حتماً تمثیل ہوگی۔ یہ اس لیے نہیں کہ کفار چونکہ کہتے ہیں لہٰذا ان کی ضد میں حتماً ہم نے تمثیل رکھنی ہے، چونکہ کفار کو ناپسند ہے، ناگوار ہیں تمثیلات، لہٰذا ہم کثرت سے تمثیلات بیان کریں گے۔ بلکہ تمثیل ہدایت کا تقاضا ہے، کہ ہدایت کا معنی کیا بھی ہے اور کریں گے بھی آگے، کیونکہ اصلی موضوع ہے قرآن کا ہدایت۔
لہٰذا ہدایت کے تقاضے جہاں جہاں جس چیز کا اقتضا ہدایت کرے وہ قرآن میں شامل ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح تفسیر قرآن میں بھی اور ترجمہ قرآن میں بھی وہ اسلوب ملحوظ رہنا چاہیے۔ اب مثالوں میں جیسے عرض کیا تھا کہ یہ ہدایت اقتضا کرتی ہے تمثیل کی، اور کس چیز کی تمثیل ہو یہ بھی مقصود و مدعا معین کرے گا۔ ممکن ہے ابھی حقیر چیز کی مثال زیادہ مطلب کو واضح کرتی ہو، ممکن ہے کسی بڑی چیز کی مثال سے مطلب واضح ہوتا ہو۔ مثلاً اگر بعوضہ مچھر کی مثال یا مکھی کی مثال جس طرح قرآن نے دی ہے مکھی کی مثال، وہاں اگر ہاتھی کی مثال دی جاتی جہاں قرآن نے مکھی کے ذریعے طالب و مطلوب کا ضعف بیان کیا ہے، ناتوانی۔ خب ناتوانی کو تمثیل کے لیے بیان کرے تو ہاتھی یا اونٹ تو نہیں وہاں پر مثال بنتا، وہاں مکھی اور مچھر ہی مثال بنتا ہے۔ چونکہ آپ جب ناتوانی کسی طبقے کی، گروہ کی، قوم کی، نسل کی بیان کرتے ہیں تو مکھی، یا جیسے عنکبوت مکڑی کی مثال دی ہے قرآن کریم نے، اور پھر کہا ہے کہ سب سے ضعیف گھر مکڑی کا ہے، اوہن البیوت ہے۔ تو یہ وہن اور کمزوری بتانے کے لیے مکڑی ہی موضوع مثال ہے۔ مقصود جو بیان کرنا ہے ضعف، وہ تقاضا کرتا ہے کہ اسی چیز کی مثال دی جائے۔ یہاں پر ہم بڑی عظمت کی مثالیں، مثلا ستاروں کی مثالیں، آسمانوں کی مثالیں، یا دیگر موجودات، دریاؤں کی، پہاڑوں کی مثالیں نہیں دے سکتے ناتوانی اور ضعف اور وہن بیان کرنے کے لیے۔ عنکبوت ہی کی مثال جچتی ہے یہاں پر۔ مثال میں حقارت اس شے کی نہیں دیکھی جاتی، مثال میں اس کی مثلیت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی مقصود کو واضح کرنے کے لیے مؤثر و موزوں ہے۔ اگر وہ موزوں ہے تو یہ بہترین مثال ہے قواعد کلام کے لحاظ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مثال دینے میں اور کسی چھوٹی چیز کی مثال دینے میں بعوضہ اور فوق بعوضہ، فوق بعوضہ سے مراد یہ نہیں کہ مچھر اور مچھر سے بڑی چیزیں، نہ، مچھر اور مچھر سے بڑھ کر، مچھر یعنی کمزور، حقیر، اور حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر، اور وہ چیزیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خوب یہ تو یعنی مثال قرآن میں آنے کی وجوہات تھیں کہ یہ مثال قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ لیکن مثال جب آتی ہے مخاطبین تک، قرآن کی مثال آتی ہے تو مثال کا اثر کیا ہوتا ہے، مخاطبین کا رویہ کیا ہوتا ہے، مثال سننے کے بعد رد عمل کیا ہے۔ دو رد عمل قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، ایک مومنین کا اور ایک کافرین کا، اور یہ طبقاتیت قرآن نے آخر تک محفوظ رکھی ہے شروع سے۔ یعنی جو ہی سورہ بقرہ کے مضمون کا آغاز ہوا ہے تو اس میں 3 طبقے بنائے گئے ہیں۔ ایک طبقہ متقین کا ہے، وہ مومنین کا، مفلحین، ان کے مختلف نام ہیں لیکن ہے ایک ہی طبقہ ہے، اس کو متقی کہیں یا مومن کہیں یا مفلح کہیں اس کو۔ بعد میں جو کثرت سے تکرار ہوا ہے یہ عنوان وہ مومنین ہے۔ دوسرے 2 گروہ ہیں ان کے مقابلے میں کافرین ہیں، اور تیسرا گروہ جو دعویٰ کرتے ہیں زبانی ایمان کا لیکن ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ خوب یہ 3 گروہ بنائے ہیں، لیکن یہ 3 گروہ پھر جمع ہو کے 2 گروہ بن جاتے ہیں، مومن اور غیر مومن، مومن اور کافر، کافر کے زمرے میں، غیر مومن کے زمرے میں پھر بہت سارے طبقات آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مومنین کے بھی بہت سارے طبقات بن جاتے ہیں، جیسے مجاہدین ہیں، قائدین ہیں، اس طرح کے بہت سارے مومنین کے بھی گروہ بن جائیں گے۔ ان میں شہداء ہیں، دوسرے ہیں بہانہ گیر ہیں، یہ مومنین کے بھی طبقات بن جائیں گے۔ لیکن ایک کلی تقسیم، عام تقسیم انسانوں کی مومن اور غیر مومن میں کی ہے۔ قرآن جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ناس کے سامنے، ناس میں 2 طبقات پہلے سے بنے ہوئے ہیں، مومن و غیر مومن۔ قرآن کی کوئی بھی آیت آئے، دونوں مختلف
رد عمل دیتے ہیں، مومن کا اور ہوتا ہے، غیر مومن کا اور رد عمل ہوتا ہے۔ اور ان میں سے خصوصاً آیا ماہ لباس کے مطابق تمثیل کے متعلق بھی ان کے دو مختلف و متفاوت رد عمل ہیں۔ مومنین کے سامنے جب مثال آتی ہے تو وہ اس سے اور مطلب اخذ کرتے ہیں، اور غیر مومن کافر کے سامنے جب آتی ہے وہ اس سے اور نتیجہ لیتے ہیں، یا اور ان کے اوپر اثر اور پڑتا ہے اس کا۔ اللہ نے جب مثال پیش کی ہے بعوضہ یا فوق بعوضہ کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جب یہ مثال اللہ کی طرف سے اللہ کے کلام میں مومنین کے سامنے آتی ہے، ان کا رد عمل جواب یہ ہوتا ہے کہ فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یہاں پر ہے کہ ان کے علم میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور درست ہے یہ۔ دوسری جگہ پر ہے کہ جانتے نہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے، اور پھر آگے آیات میں بڑھتا جائے گا یہ رد عمل مومنین کا۔ جانتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، مانتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، کہتے بھی ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں چونکہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مومنین کا رد عمل مختلف مراحل میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آتا ہے، تمثیل والا یا بغیر تمثیل کے، دونوں کے بارے میں قرآن کا ذکر کیا گیا کہ کوئی بھی آیت نہیں، یہاں پر تمثیل کے بارے میں ہے، مثال جب آتی ہے، دوسری آیت میں ہے نا، کوئی بھی آیت قرآن کی جب نازل ہوتی ہے تو مومنین کے اوپر اور اثر ڈالتی ہے، کفار کے اوپر اور اثر ڈالتی ہے۔ مومنین کے اوپر یہ اثر ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، مومنین جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ مثال حق ہے، اور جس مطلب کے لیے یہ مثال ہے وہ بھی حق ہے، اس مثال کے اندر جو ہدایت ہے، پیغام ہے، وہ بھی حق ہے، جو حکم ہے وہ بھی حق ہے، وہ اس کو کسی ریب تردید کے بغیر تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو غیر مومن ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، اس کے کلام خدا ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور باقی تمام ہدایت کا جتنا بھی پیغام ہے اس سب کا انکار کرتے ہیں، جب یہ کلام، یہ تمثیل وہ سنتے ہیں تو فَيَقُولُونَ، مومنین کے لیے فَيَعْلَمُونَ، ان کے لیے ہے فَيَقُولُونَ، یہ نہیں کہا کہ فَيَعْلَمُونَ، فَيَقُولُونَ، تو یہ کہتے ہیں کافر ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا، اس مثال سے اللہ چاہتا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جواباً۔ مومن جانتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، ان کے رب کی طرف سے، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے، مقصد کیا ہے اس کا۔ اور اس کے بعد ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ بہت سارے مترجمین و مفسرین نے اس کو کفار کا ہی مقول سمجھا ہے، یعنی یقولون، کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور کفار ہی یہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور فاسقوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ خوب، اگر یہ کفار کا کہنا ہے تو بہترین قول ہے ان کا کہ اللہ اس مثال سے کیا چاہتا ہے، اس مثال سے بہت ساروں کو ہدایت دے رہا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کر رہا ہے، اور جن کو گمراہ کر رہا ہے وہ فاسق ہیں، اور فاسق بھی وہ ہیں جو آگے جن کے اندر یہ 3 بڑے عیب پائے جاتے ہیں، نقض عہد کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کے وصل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو پھر تو بہترین بات کی ہے، کفار سے ایسی توقع نہیں ہے کہ وہ اتنی حکیمانہ باتیں کریں۔ نہ، یہاں پر جو مقول کفار کا ہے وہ یہ ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بس کفار اتنا کہتے ہیں کہ کیا چاہتا ہے اللہ ان مثالوں سے، اعتراض کرتے ہیں وہی کہ
ہمیں نہیں سمجھ میں آئی کہ اس مثال سے مقصد کیا، مثال دینے کا فائدہ کیا ہے، مثال سے مقصد کیا ہے، چاہتے کیا ہے مثال دینے سے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ ان کا جواب ہے جو انہوں نے سوال اٹھایا کہ ماذا اراد اللہ، جواب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے اللہ، اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت اور بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اللہ، اور جن کو گمراہ کرتا ہے وہ فاسق ہیں۔ یہ جواب ہے ان کے سوال کا، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا چاہتا ہے۔ مومنین نے سوال نہیں کیا، مومنین نے نہیں کہا کہ اس مثال سے کیا مقصود ہے، انہوں نے کہا ہم سمجھ گئے ہیں انہ الحق من ربہم فیعلمون، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مقصد ہے، کیوں مثال دی جا رہی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، واضح کریں کیوں مثال دی ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا ہے کہ اس لیے مثال دی ہے، ہدایت کے لیے، اہدا کے لیے اور اضلال کے لیے، اور پھر آگے بتایا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ خوب یہ جو دو رد عمل ہیں لوگوں کے، جس طرح قرآن کی دیگر آیت میں بھی ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو دو قسم کے رد عمل آتے ہیں۔ آیات کے نزول کے اوپر رد عمل مختلف آیات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جب آیات ان کے پاس آتی ہیں تو یہ اس کو کس پیرائی میں لیتے ہیں۔ مضمون اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو جو مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو کافر منافق ہیں ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مثال کے بارے میں نہیں ہے، کوئی بھی آیت قرآن کی نازل ہو، کوئی بھی مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ اس سے گمراہی، اس سے ان کو گمراہی ملتی ہے۔ لیکن جب مومنین کے دل میں یہ آیت اترتی ہے، ان کے سامنے پیش ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا 124 میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں زیادہ واضح ہے، مطلب صرف تمثیل کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سورہ قرآن کا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کوئی بھی سورہ نازل ہوتی ہے یا ایک مجموعہ آیات کا نازل ہوتا ہے تو یہ فوراً ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کچھ اضافہ ہوا، ہمیں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ رد عمل کیفیت ہر جگہ ہے، مثلا کسی درس کا بھی آپ کسی اچھے عالم کی تقریر سن رہے ہوں، گفتگو سن رہے ہوں، وہ کچھ لوگ سن کر اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا استفادہ کیا، اچھی عالمانہ گفتگو تھی، کچھ کہیں گے کیا ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے تھے۔ یہی حالت ہے کہ جب قرآن کی ایک سورہ نازل ہوتی ہے تو کچھ یہ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس سورہ نے کیا اضافہ کیا ایمان کا تمہارے اندر، انکار کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ انکار ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا، سورہ نازل ہو گئی، وہی پرانی باتیں، وہی تکراری باتیں، تکرار ہی ہوا ہے، نئی بات تو کوئی بھی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، لیکن جو مومنین تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اس سورہ نے، اس آیت نے، اس مجموعے نے اضافہ کیا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشحال ہیں اس بات پر کہ انہیں بہت استفادہ ہوا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اب وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیمار دل، جب انہوں نے یہ سورہ، یہ آیا، یہ قرآن کا پیغام سنا تو نہ صرف یہ کہ ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ،
ان کے رجس میں، ان کی پلیدی میں اضافہ ہوا ہے اسی سورہ سے. وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون. اور یہ ہر آیت ان کے رجس میں اضافہ کر رہی ہے، ہر بات ان کے رجس میں مزید اضافہ کر رہی ہے. اور یہ اسی طرح اضافہ کرتے کرتے جب انہیں موت آئے گی تو یہ مکمل پورے کافر ہوں گے، منکر، اور حالت کفر میں دنیا سے جائیں گے. پھر ایک آیت چھوڑ کر نیچے ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. پھر نیچے ہے کہ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے نظر بعضهم إِلَىٰ بعضٍ، ایک دوسرے کی طرف نگاہیں اٹھا کے معنی خیز انداز سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ٹیڑھی آنکھوں سے. یعنی ان نگاہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حال یراکم من احد، آپ میں سے کسی کو کچھ سمجھ آئی، کچھ پتہ چلا، وہی بات پرانی تکرار ہو رہا ہے سارا کچھ. اور ثم انصرفوا، پھر یہ منصرف ہو جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، جب ان کے دل قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو خدا بھی دور کر دیتا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ناسمجھ نافہم قوم ہے. اور کوئی بھی سورہ آیت کسی بھی شکل میں نازل ہو انہوں نے اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا، بلکہ ان کے رجس میں اضافہ ہونا ہے. جس طرح آیہ ماہ لباس میں ہدایت و گمراہی کا ہے، یہاں پر ان کے رجس میں کہا گیا کہ اضافہ ہوگا. اور اسی طرح سورہ انفال میں ہے انما المؤمنون الذین، آیہ دوم میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ جب کوئی آیت مومنین کے سامنے پیش کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دل اللہ کے نام کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، خاضع ہو جاتے ہیں، خاشع ہو جاتے ہیں. خوب یہ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جن میں یہ دو قسم کا رد عمل قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، مومنین کا اور کافرین کا. یہ ضروری ہے ہم اس موضوع کو سمجھیں کہ یہ در حقیقت قرآن کریم کی تحلیل ہے، اجتماعی تحلیل، سماجی تحلیل. یعنی ایک معاشرے کو تجزیہ کرنا، تحلیل کرنا نفسیاتی طور پر اور مختلف حوالوں سے، اور پھر ان کے طبقاتی حالات کو نمایاں کرنا، اور پھر یہ کرنا کہ اب اس قسم کے معاشرے میں جب ہدایت کا عمل جاری رکھنا ہے تو یہ طبقاتی شناخت معاشرتی و سماجی یہ ضروری ہے. یعنی یوں نہیں کہ قرآن کریم نے ہدایت نازل کر دی رسول اللہ کو اور یہ دیکھے بغیر کہ سماجی صورتحال کیا ہے، اجتماعی صورتحال کیا ہے، لوگوں کی ذہنی صورتحال کیا ہے، علمی صلاحیت کیا ہے، کس طرح کے کیفیات کا شکار ہیں، کن چیزوں میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی خامیاں کیا ہیں، یہ مد نظر رکھے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی کہ یہ دے دیں اور سب کو پڑھ کے سناتے رہیں، اور جس کو پڑھ کے سناتے جائیں گے وہ اس سے ثواب حاصل کرے گا یا بہرہ مند ہوگا. جیسے آج ہے، آج یہ موضوع قرآن کا، ہدایت کا مکمل طور پر نظر انداز شدہ ہے. کم از کم علماء اس کو مد نظر نہیں رکھتے، جسے قرآن نے اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ جس طبقے میں، جس نسل میں ہو، چونکہ ہمیں یہ ساری آیات آج کی نسل کے لیے چاہیے، ورنہ رسول اللہ کے زمانے میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رسول اللہ کے زمانے کے مومن اور رسول اللہ کے زمانے کے کافر جب آیت نازل ہوتی تھی یا مثال دی جاتی تھی تو رسول اللہ کے زمانے کے مومن کہتے تھے یہ حق ہے، رسول اللہ کے زمانے کے کافر یہ کہتے تھے یہ اللہ کیا چاہتا ہے اس سے. خوب اس سے ہمیں کیا حاصل، اس سے قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، آج کی نسل کو اس آیت سے کیا استفادہ ہو رہا ہے.
چونکہ یہ تو ایک تاریخ ہے، اس وقت ایک آیت نازل ہوئی، مثال دی گئی، اس مثال کے بارے میں مومنوں نے ایک طرح کا رد عمل دکھایا، کافروں نے ایک طرح کا۔ خوب، اب ہم کیا کریں اس کو؟ جنہوں نے مان لیا کہ یہ مثال حق ہے اللہ کی طرف سے، ان کے ماننے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہہ دیا یہ حق ہے، اور کفار نے کہا ماذا اراد اللہ بہذا، اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال سے؟ خوب، اس کا نقصان ہمیں کیا ہے؟ ہم کیوں مامور ہیں اس آیت کو سمجھنے میں، یا ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہدایت ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ یہ سماجی طبقاتیت یہ ہر نسل کے اندر ہے۔ عصر نزول میں بھی یہی دو طبقات تھے، مومن اور کافر۔ مومن و کافر جب ہم کہتے ہیں تو اصطلاح قرآن کی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں تفسیر اس کی ہماری اپنی مقامی تفسیر ہے۔ مومن کون ہے؟ من الناس من یقول آمنا، ہم ان کو مومن کہتے ہیں، یعنی مومن کا ہم نے علیحدہ سے ایک معیار قائم کیا ہوا ہے، اور کافر کا بھی ہم نے ایک علیحدہ معیار، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مومن ہو گیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا وہ مومن ہے، جو کافر کے گھر پیدا ہو گیا وہ کافر ہے۔ یہ تفسیر قرآن میں اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر ہدایت نہیں ہے ہمارے لیے قرآن کی۔ ہمیں ایمان و کفر قرآن کی اصطلاح کے مطابق مد نظر رکھنا ہے کہ قرآن جن کو مومن کہتے ہیں، میں مومن کہتا ہے، مومن سماج جس کو قرآن مومن کہہ رہا ہے، یعنی جنہوں نے وہ تمام حقائق، وہ تمام منشور دستور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لیا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیا ہے اور اس پر اعتماد کر لیا ہے، اور اس کو منشور کے طور پر اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، یہ مومن ہیں۔ یعنی اپنی زندگی کے لیے جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں، جو ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان سب میں ان کا انحصار انہی حقائق پر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتائے ہیں۔ مثلا یہ اپنی معیشتی زندگی کیسے کسب و کار، درآمد، آمدن خرچ کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے اللہ نے ان کو بتایا ہے۔ ایمان کا یہی معنی کیا تھا، ایمان یعنی اطمینان و اعتماد۔ اب یہ جو کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں کس نظام کے تحت؟ جیسا اللہ نے بتایا تھا، تو یہ مومن ہے۔ یا مثلا ان کے ہاں سیاست ہے، حکمرانی ہے، حکومت ہے، اس حکومت میں کس قانون ضابطے کے مطابق ہے؟ جیسا اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ جس میں حاکم یہ ہوگا، مومن یہ ہوگا، عام لوگ یہ ہوں گے، جیسا اللہ نے کہا تھا ویسا کر رہے ہیں، یہ مومن انسان کہلاتے ہیں۔ نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا۔ یہ سماجی یا ہمارا معیار ہے مومن اور کافر کا، یہ قرآن کا معیار نہیں ہے۔ قرآن کے نزدیک عملی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر یہ تقسیم ہوئی ہے کہ قرآن جن کو مومن کہتا ہے اور جن کو کافر کہتا ہے، یعنی جن کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں انحصار اور اعتماد، اطمینان کس پہ کیا ہوا ہے۔ آج ہم اپنی نسل کو دیکھیں، موجودہ نسل کو، تو یہ اس طبقاتیت میں کدھر شمار ہوتے ہیں؟ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ان پر اثر کیا ڈالتا ہے۔ آیا ایمان میں ان کے اضافہ ہو رہا ہے، یا آیات قرآن پڑھ کے اور سن کے، یا ان کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے اور سن کے؟ یہ پہلے یہ طے کریں ہم کہ قرآنی مومن و قرآنی غیر مومن کافر کیا ہے۔ قرآنی مومن یعنی عملی طور پر جس نے نظام الہی کو، ہدایت کے نظام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کی جزیات و کلیات و حقائق، ان سب کو اخذ کیا ہے اور ان سب کے اوپر اپنی زندگی کا انحصار کیا ہے، ان کے اوپر بھروسہ کیا ہے، ان کے اوپر اعتماد کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی قوانین کیا ہیں وہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، وسائل کون سے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، سہارے کون سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، انداز کیا ہیں ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔
اگر وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں یہ مومن ہیں، اگر یہ نہیں ہیں تو یا کافر ہیں یا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو زبانی کہتے ہیں مومن ہیں لیکن ہے نہیں ہیں یہ مومن۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ قرآنی اصطلاح کے مطابق مومن و کافر کے لیے ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں رد عمل سماجی طبقاتی یہ ان دو طبقات کا ہے کہ دو طرز زندگی ہیں، ایمان و کفر دو طرز زندگی کا نام ہے، ہمارے ہاں دو طرز تفکر کا نام ہے یا دو طرز اعتقاد کا نام ہے، لیکن قرآن کے نزدیک ایمان و کفر دو طرز زندگی کا نام ہے کہ تفکر و اعتقاد اسی طرز زندگی کا ہی ایک حصہ ہے یا اس کی بنیاد ہے یہ، اور یہ حتمی ہے، یعنی یہ جو سماجی تقسیم قرآن نے کی ہے مومن و کافر اور پھر ان دو کے رویے اور رد عمل ہیں، جب مثال آتی ہے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو مومن کہتا ہے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس کو کہاں سے علم ہے کہ یہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے؟ مومن کو جو بھی آیت تعبداً جیسے آج ہم ہیں کہ جو بھی ہمیں کوئی چیز بھی دین کے نام پر بیان کی جائے تو ہم مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس باب سے ہے کہ ان کو چونکہ ایمان ہے اعتقاد ہے اللہ کی ذات پر، جب انہیں کہا جاتا ہے یہ آپ کے اللہ کی طرف سے ہے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں یہ حق ہے۔ نہ، قرآن تو اس طرح کی بات نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں فَيَعْلَمُونَ، ان کو علم ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ عالم ہیں، علم رکھتے ہیں، کس چیز کا؟ اس کے حق ہونے کا علم رکھتے ہیں، یہ حق ہے، اور دوم یہ کہ یہ حق ان کے رب کی جانب سے ہے، اور یہ بہت عالی شان علم ہے کہ اگر ایک طبقہ یا ایک نسل کو اس کی حقانیت کا علم ہو جائے، علم ہو، فَيَعْلَمُونَ، نہ کہ انہوں نے سن رکھا ہے، دیکھا دیکھی تلقین کے طور پر انہوں نے تقلیداً کہہ دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، فَيَعْلَمُونَ، ان کو علم ہے مومنین کو۔ خوب یہ زیادہ تاکید ہے اس بات پر کہ مومن معاشرہ کن خصوصیات کا ہے جس کو قرآن مومن کہے گا، اور وہ مومن معاشرہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ علم رکھتا ہے قرآن یا قرآنی ہدایت کی حقانیت پر۔ اگر علم نہیں ہے اس کو اس کے حق ہونے پر تو ظاہر ہے وہ ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا میں نہیں ہے شامل، وہ دوسرے دو طبقات میں سے ہے، یعنی کہہ رہا ہے حق ہے لیکن دھوکہ دینے کے لیے مومنوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر کے مفادات حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے۔ یہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس یعنی مثال کا حق ہونا یہ اس کا علم ہے انہیں۔ حق کیسے؟ مثال کا حق ہونا کیا مراد ہے اس سے؟ تو پہلے تو ہمیں حق کی تشریح ہونی چاہیے کہ حق کہتے کس کو ہیں، چونکہ حق بھی قرآن سے لے کر ہم نے پھر اس کو استعمال کیا مختلف زبانوں میں، اردو میں، فارسی میں، مختلف پیرایوں میں اس کو استعمال کر کے، اور حق جس معنی میں قرآن مراد لیتا ہے وہ کیا ہے، اور جس معنی میں ہم مراد لیتے ہیں حق وہ کیا ہے، پہلے اس کا صحیح معنی تو ہمیں پتہ چلے۔ اسی طرح فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، جو کافر ہیں انکاری کرتے ہیں، یہ بھی ایک سماجی طبقہ ہے جو انکاری زندگی گزارتے ہیں، یعنی آج انسانوں کو ہم اس طرح سے تقسیم کریں جس طرح قرآن نے تقسیم کیا ہے، پیدائش نہ دیکھیں کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں کس میں نہیں پیدا ہوئے، یہ قرآنی تقسیم نہیں ہے، یہ ہماری سماجی تقسیم ہے۔ جیسے قومیتیں ہیں، کون کس قوم کا ہے، یہ تو قرآن نے نہیں ہمیں اس طرح سے بنایا، جیسے ہم اپنی معلومات یا شناختی کارڈ بناتے ہیں اور وہاں پر ہم سے پوچھتے ہیں، اس طرح تو قرآن نے ہم سے نہیں پوچھا ہوا، قرآن نے
ایمان و غیر ایمان، مومن و غیر مومن کی تقسیم کی ہے، ایمان کا ایک معیار بیان کیا ہے، غیر ایمانی کا ایک معیار بیان کیا ہے، اور اس معیار کے مطابق جو غیر مومن طبقہ ہے، جو اس بات میں الجھا ہوا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے، یہ حیرت میں مبتلا یا انکاری حیرت ایک طرح کی، یعنی بظاہر نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مراد کیا ہے، اس سے سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، یہ انکاری زندگی کا یہ لازمہ ہے. جب آپ مومنانہ زندگی طرز حیات چھوڑو گے تو پہلی چیز جو نقصان اٹھاؤ گے، علم نہیں ہے آپ کو، علم سے دور ہو جائیں گے، اور علم کے فقدان کی صورت میں پھر یہ تردید ضلالت ہمارے آپ کے اندر آ جائے گی کہ اس سے اللہ چاہتا کیا ہے. خوب یہ قسم کا تانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت یہ دے رہے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ چاہتا کیا ہے. پھر اللہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ ان سے ہدایت چاہتا ہے اور اللہ ان سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جن کو گمراہ کرتا ہے ان کا بھی بتا دیا کہ وہ فاسقین ہیں. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد.